بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 36 اینڈ 37 دیکھیں گے، اور انشاءاللہ جانی ان آیتوں میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کی ہمیں تعظیم کرنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کچھ مشرک یعنی کچھ مسلمان جو ہے مشرک صفت مسلمان وہ کیسے جو ہے یعنی کہ دنوں کے یا مہینوں کے ہیر پھیر سے اپنی طرف سے جو دین میں بدعتیں ایجاد کر لیتے ہیں، یا آپ کہیں کہ نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی وعید بتائی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ نے کافر کہا ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زبانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. بے شک گنتی سال میں مہینوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہی ہیں اللہ کے لکھے ہوئے مطابق. اور یہ کب سے ہے؟ جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین یہ جو ہے بالکل سیدھا اور مضبوط درست دین ہے. تو کیا کریں ان حرمت والے مہینوں میں؟ تو نہیں تم ظلم کرو ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر، اور جنگ کرو مشرکوں سے ایک جٹ ہو کر جیسے انہوں نے جنگ کیا تم سے ایک جٹ ہو کر، یعنی تم سے جیسے مل کر لڑتے ہیں تم بھی لڑو ان سے، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. آیت نمبر 37. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدة ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. در حقیقت مہینوں میں الٹ پھیر کرنا زیادتی ہے کفر میں. گمراہ کیے جاتے ہیں اس میں وہ لوگ جو نافرمان ہیں. وہ حلال کرتے ہیں کسی مہینے کو 1 سال اور حرام کر لیتے ہیں اسی مہینے کو کسی سال. اس طرح وہ پوری کرنا چاہتے ہیں اس گنتی کو جو حرمت والے مہینے ہیں اللہ کے. تو وہ حلال کر لیتے ہیں اسے جسے حرام کیا اللہ نے، اور مزین کیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ہے ایسے نافرمان لوگوں کو. انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے دیکھتے ہیں. پچھلی آیتوں میں دیکھے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یعنی کہ دیندار طبقہ جو ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو دین کی ذمہ داری دی ہے، عالم وغیرہ جو ہوتے ہیں اور علماء ہیں، پھر درویش وغیرہ، کس طریقے سے وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ دین کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جو اتنا خوبصورت ایک دین کا دین اسلام کا نور دیا ہے تو وہ اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. اور کیا یہاں پر جو ہے اہل مکہ کی کچھ اور بدمعاشیاں تھیں، اور آپ کہیں کہ جو وہ دین کے نام پہ کیا کرتے تھے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. بھلے یہ بات اہل مکہ کی ہو، اس وقت کے مشرکان مکہ کی ہے، لیکن آج کے ٹائم پر بھی ایسے بہت سارے جو ہے وہ دین میں ہمیں نئے نئے عمل نظر آتے ہیں.
تو دیکھتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج کے ٹائم پر ہمیں نظر آتا ہے۔ دیکھیے تھوڑا سا میں بتا دوں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو کہ حرمت والے مہینے، جیسے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے ہی جو ہے وہ فکس کر دیے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ یہ جو حج کا مہینہ ہوتا تھا وہ ہمیشہ ایسا گرمیوں میں بہت آتا تھا۔ اب یہ جو ہے نا اگلی 2 آیتوں میں ہم ان چیزوں کو دیکھنے والے۔ اب یہ کیا کرتے تھے مشرکان مکہ کہ تھوڑا سا حرمت والے مہینے میں ان کو یہ تھا کہ بھائی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، جو مسافر جو حج کے لیے آ رہے ہیں انہیں پریشان نہیں کرنا ہے، راستے میں جو ہے وہ حاجیوں کو روکنا نہیں ہے، ڈکیتی نہیں کرنی ہے، ایسے ایسے بہت سارے ریسٹرکشن سے، قتل و غارت نہیں کرنا ہے۔ اب ان کو کیا ہوتا تھا، ان کا جب وہ مارا ماری نہیں ہو رہی، جنگ نہیں ہو رہا ہے، تو ان کے ہتھیار خراب ہو جاتے تھے، کسی کام کے نہیں رہتے تھے 3-4 مہینہ جب ان کے ایسے یہی ہتھیار رکھے ہوئے رہتے تھے۔ پھر دوسری ایک وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ حج کا مہینہ اگر گرمی میں آتا نا تو پھر انہیں ایک فکر لگ جاتی تھی، ارے پھر حاجی کم آئیں گے، لوگ حج کرنے نہیں آئیں گے، گرمی بہت ہے، تو اس لیے یہ کیا کرتے تھے، مہینوں کی ہیر پھیر کر دیتے تھے، یعنی کچھ ایک آدھ مہینے ہیر پھیر کر دیتے تھے، اور اس طریقے سے یعنی کہ 2-3 سال کے بعد یہ ہے نا 1 مہینے کی انکریمنٹ کر دیتے تھے، یعنی آپ کہیں کہ 2-3 سال کے بعد ان کا جو سال آتا تھا وہ 13 مہینے کا ہوتا تھا، نہ کہ 12 مہینے کا۔ اس طریقے سے گھوم گھما کر یہ اپنے حساب سے حج کا مہینہ ٹھنڈی میں کر لیا کرتے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ ہے یا پھر حج کا مہینہ ہے وہ سردیوں کے دنوں میں آئے۔ یہ اس طریقے سے ان کی ہیرا پھیرا ہوا کرتی تھی۔ انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، آپ کو بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جی ہاں، بے شک گنتی کس کی، مہینوں کے، یعنی سال میں جو مہینے ہوتے ہیں اس کی گنتی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ 12 مہینے ہی اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سوچئے، یہ آج ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ کیلنڈر میں 12 مہینوں کی ڈسٹریبیوشن کی گئی ہے، جی نہیں، کب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے فکس کیے ہیں؟ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بنایا، اسی دن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 مہینے بھی فکس کر دیے۔ الحمدللہ جو ہمارے اسلامک منتھس ہوتے ہیں وہ اللہ نے تبھی فکس کر دیے تھے جب اللہ نے دنیا بنائی تھی۔ اچھا، پھر منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آپ میں سے پتہ ہے کسی کو حرمت والے مہینے، میں نے پیچھے کئی آیتیں آ چکی ہے، بتایا تھا، یاد ہے کسی کو حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ بولیے یاد ہے؟ ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی۔ ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں، کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آگے میری مخلوق ایسے ایسے بدماشیاں کریں گی، لوگوں کو پریشان کرنا۔ دیکھیے حج کے لیے انسان جاتے ہیں، جب حاجی جاتے ہیں اور تو وہ ان کی تیاری ذی قعدہ سے ہی شروع ہو جاتی ہے، واپسی ان کی ہوتی ہے تو محرم الحرام کا جو ہے یعنی مہینہ لگ چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے ان 4 مہینے کو حرمت والا کہا تاکہ جو اللہ کے گھر کا دیدار کرنے جا رہے ہیں وہ امن سے جائیں اور امن سے آئیں، یہ مقصد تھا۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ ہوا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرماتے کہ دیکھو ذالک الدین قیم، یہ دین کا جو بھی آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن، جو ضابطہ بتایا جا رہا ہے، یہ سب سے زیادہ سیدھا ہے، بالکل سیدھا ہے، بالکل جو ہے وہ مضبوط ہے، درست ہے، قیم بہت سارے معنی میں جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فکس کر دیا ہے تو اسی کے اکارڈنگ انسان کو عمل کرنا چاہیے، اسی کو فالو کرنا چاہیے، ادروائز جو ہے وہ اس دین کو فالو نہیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہوا کیا، اب یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فکس ہے، لیکن اب ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مشرکان مکہ ان مہینوں میں ہیرا پھیری کرتے تھے، اور وہ بات کیا ہے کہ دیکھو آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، در حقیقت مہینوں میں جو ہے وہ الٹ پھیر کرنا، یہ کیا ہے،
یہ زیادہ یعنی الٹ پھیر کرنا، دیٹ مینس کبھی کم کر دیا کبھی زیادہ کر دیا، یہ زیادتی ہے کفر میں، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. اسی کو کہ جو دین اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے دے دیا اس کو مسلمان انف نہ سمجھتے ہوئے کچھ نہ کچھ نیا نیا اپنا نکالتے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نسیہ دیکھیں کہ نون سین اور حمزہ سے نکلا ہے، یہ اسی سے ورڈ جو ہے یعنی کہ نسواں نکلا ہے، اور اس میں اس کو جو ہے یعنی کہ کمی کے لیے آتا ہے، کمی بیشی جو ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے بہت سارے یہ روٹ لیٹر بہت سارے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں پر اور نسواں عورتوں کو بھی، کیونکہ عورتوں کے پیریڈس بھی کبھی زیادہ کبھی کم، اس معنی میں بھی اس کو جو ہے وہ نسواں کے معنی میں لیا گیا ہے. اب کچھ لوگ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے، یعنی چلو بھائی ہم نے کوئی چیز دین میں زیادہ کر لی کچھ کم کر لیا تو حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ یہ کفر ہے. کیا مسلمانوں کو اس سے بڑی کوئی دلیل چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ دین قیم ہے، مضبوط ہے، سیدھا ہے، درست ہے، اب تمہیں اسی کو فالو کرنا ہے جو اللہ نے دین دے دیا، دین اسلام. اس میں نسیہ کرنا، زیادہ کرنا یعنی کمی بیشی کرنا، الٹ پھیر کرنا اس طریقے سے، اور یہ ہے کفر. دین میں یہ ایک طریقے کا کفر ہو گیا ہے. اب ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس میں وہ لوگ جو نافرمان ہیں. یعنی یہ نسیہ کا عمل کر کے بہت سارے لوگ جو ہے نافرمانی کرتے ہیں، وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اور ہوتا کیا تھا؟ دیکھیے اب ان کی حرکت بتائی جا رہی ہے کہ وہ حلال کر لیتے تھے کسی مہینے کو ایک سال میں اور حرام کر لیتے تھے اسی مہینے کو کسی دوسرے سال میں. اس طریقے سے وہ پورا کرنا چاہتے تھے عدۃ ما حرم اللہ، اس کی گنتی کو جو حرمت والے مہینے اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ مہینے کیسے تھے؟ تو وہ حلال کر لیتے تھے اسے جسے اللہ نے حرام کیا ہے. اللہ اکبر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں. یہ لوگ تھوڑا سا مہینے کو آگے پیچھے کر کے اور حرمت والے مہینے کو جو حرمت والے مہینے نہیں ہیں اس وہاں پہ ایڈ کرتے تھے، اور جو حرمت والے مہینے وہاں اپنے مرضی سے جو ہے وہ کام کرتے تھے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ جیسے سمجھے کہ آپ مارچ، اپریل اور مئی اور جون لے لیں. ایک ایگزامپل میں دے رہی ہوں آپ کو. ابھی 4 مہینے حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے. اب کوئی یہ کہے نہیں بھائی میں مئی اور جون میں تو ابھی حج کا مہینہ آنے والا ہے اور بہت زیادہ گرمی رہتی ہے، ایک کام ہم کرتے ہیں کہ یہ نا جو ہم یعنی کہ اپریل میں جون جولائی کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کس میں آگے چل کے، یعنی جو سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے نا ہم لے لیتے ہیں چلو اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، اس طریقے سے ہم اس کو وہاں پہ سیٹ کر دیتے ہیں اور وہ جو سردیوں کا مہینہ ہے اس کو یہاں لے آتے ہیں. اس طریقے سے وہ ہیرا پھیری کرتے تھے مہینوں کی، اور اپنے ہی گمان میں، اپنے ہی کانسیپٹ نے. اللہ نے اس کی کوئی حقیقت نہیں دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی کوئی پرمیشن نہیں دی. اب ان کے گمان میں تو یہ ہے کہ چلو بھائی حرمت والا مہینہ تو اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری میں ہے نا، اب ہمیں جو چاہے ہم کہ اپریل ٹو جولائی میں جو چاہے ہم کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ کہ ان کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی گنتی کو پوری کرتے تھے، اللہ نے جو حرام کیا ہے، اور وہ حلال کر لیتے تھے جسے اللہ نے حرام کیا ہے. یعنی حرمت والے مہینے کو نعوذ باللہ اس طریقے سے اپنے اوپر جو حلال کر لیتے تھے. اور حرمت اور حرام اصل میں احترام سے نکلا ہے. اوکے، احترام سے یعنی کہ اس کا احترام کرنا چاہیے. حرمت، حرام، یا پھر دیکھیں مسجد حرام کہا جاتا ہے نا، دیٹ مینس کہ وہ گھر جو ہے بہت احترام والا ہے. حرام سے مراد کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کا آپ احترام کرو، اللہ کے حکم کا احترام کرو، اس سے یہ حرام ورڈ جو ہے وہ نکلا ہوا ہے. اب ہوا کیا؟ جب انہوں نے اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، تو سجا دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال. جی ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. اس کی تو بہت بڑی دلیل میں آج کے وقت میں بھی آپ کو دے سکتی ہوں. دین سے ہٹ کے، سنت سے ہٹ کے آج اکثریت مسلمان کی یہ سارے ایسے کام کرتی ہے نعوذ باللہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں.
جس کی کوئی حقیقت ہمیں کتاب اور سنت میں نہیں ملتی ہے. اور آپ جب انہیں سمجھانے جاؤ بھائی دیکھو اللہ نے اس کے رسول نے حکم نہیں دیا یا پھر اللہ کے رسول کے صحابہ نے یہ نہیں کیا ہے، ایسے جب آپ ان سے کہنے جاؤ، کہتے نہیں ہم بہت دیندار ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح دین پر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ نہ وہ توبہ کی طرف آتے ہیں، نہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کام کو وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. جو بندہ کسی کام کو اگر ثواب کی نیت سے کر رہا ہے تو آپ سوچیں ذرا پھر کیسے اس کو توبہ کی توفیق ملے گی؟ نہیں کر سکتا وہ توبہ. اس طریقے سے ان کے اعمال خود ہی ڈیکوریٹ کر کے دکھائے جاتے ہیں، اور شیطان ان کو ان کے اعمال کو ڈیکوریٹ کر کے دکھاتا ہے. ان کے دل میں کیا بات ڈال دیتا ہے؟ او ہو ویل ڈن، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، ڈو اٹ، گو ہیڈ، کرتے رہو کرتے رہو. اور بالکل تمہارے جیسا تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. یہ ایسے ایسے اعمال ان کو ڈیکوریٹ کر کے شیطان دکھاتا ہے. اب دیکھیے آیت کا اگلا حصہ پڑھ کے تو واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کتنا خفا ہے ان سے، اللہ کتنا ناراض ہے ان سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سنو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، جاؤ اللہ ایسے کافروں کو، ایسے کافر لوگوں کو کبھی بھی جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا ہے. بتائیں ایک آیت مسلمان کے اعمال کو درست کرنے کے لیے کافی ہے، اگر اس آیت کو ویسی پہنچا دی جائے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے. مجھے واقعی کسی آیت پہ تو بہت حیرانی ہوتی ہے کہ کیوں آج وہ لوگ جنہوں نے کہ دکانداری دینداری کو بنا رکھا ہے، کیوں ایسی آیتیں عام نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی دکانداری بند ہو جائے گی. یہ آیتیں عام کر دی جائیں کہ دیکھو بھائی اللہ نے خود منع کیا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی ان آیتوں کو وہیں ڈھکیل دے، چلو بھائی یہ اہل مکہ کے لیے تھا، مشرکان مکہ کے لیے تھا، ہمارے لیے تو اس میں کچھ نہیں ہے. اور اس میں بھی حیرت کی بات کہ ان کے ہی کچھ کہ علماؤں نے، ان کے ہی کچھ ملاؤں نے بالکل اس طریقے سے اس کی ترجمانی بھی نہیں لکھی ہے. اور جہاں لفظ کفر یا پھر شرک آیا ہے انہوں نے باقاعدہ ڈسکرائب کیا اس کو. یہ مورتیوں کی پوجا کرنے والوں کی بات ہے، یہ جو مورتیاں پوجتے ہیں نہیں ان کی بات ہے. ایسا لکھا ہے انہوں نے، ایسا سوچیں آپ ذرا. تو کہاں سے مسلمان کو اپنے اعمال کی کی فکر ہوگی کہ بھائی ہم کچھ غلط کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ چلیے وہ تو مہینوں کی ہیر پھیر کرتے تھے نا. آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ اپنی مرضی سے ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ تہوار کو فکس کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو عیدین ہمیں دی، آج دیکھیے ان کے تو نعوذ باللہ مجھے تو سننا ہے چوتھی بھی عید کوئی نکال رہے ہیں وہ لوگ خواجہ غریب نواز کے نام پر. استغفر اللہ. سوچے آپ ذرا، دیکھیے عید آپ ہر دن منائیں، کوئی وہ نہیں ہے اس کے اندر، منائی نہیں ہے. عید مینس خوشی کا دن. آپ ڈیلی اپنا دسترخوان سجائیں، ڈیلی آپ اپنے گھر میں خوشیاں منا سکتے ہو، ڈیلی آپ عید کا دن منا سکتے ہو. لیکن دین میں کسی بھی چیز کو فکس کرنے کو منع کیا گیا ہے. کیوں؟ جتنی چیزیں اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں فکس کر کے دے دی گئی ہیں، اب مسلمان کو تا قیامت کسی کو بھی حق نہیں ہے یا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو فکس کرے. یہ ہے بات. تو آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ حیرت کی بات ہے. عید الضحیٰ الحمدللہ اللہ کے حکم سے آنے والا ہے. اتنی پیاری سنت اللہ کے رسول نے دی، اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں ملی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کہ قربانی نہیں کرتے ہیں، بہت ویل آف ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس عمل کو، اس سنت کو انہوں نے اب کہاں سیٹ کر دیا ہے؟ وہ جو کیا مناتے ہیں لوگ، عبد القادر جیلانی ولی اللہ، جو ان کے نام پر جن کو یہ نعوذ باللہ غوث اعظم کہتے ہیں. استغفر اللہ. دیکھیے غوث کا مطلب ہوتا ہے مددگار، ہیلپر، اینڈ اعظم مینس سب سے بڑا، سپرلیٹو ڈگری پر سب سے بڑا. جیسے اکبر ہے ویسے اعظم ہے. تو دیکھیے کہ سب سے بڑا مددگار سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. وہ تو اللہ کے بندے اپنے دین کا، اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے. آج ان کے فالوورز نہ جانے ان کو کیا کیا بنا کر، کیا کیا ان کی تصویریں، کیا کیا ان کے اعمال نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے کیا کیا کس طرح کہانیاں بنا بنا کر پیش کرتے ہیں.
جس کو میں سمجھتی ہوں کہ ایک دیندار انسان سن کر تو بولے گا بیوقوف ہے بولنے والے. ایسی ایسی کہانیاں، ایسے ایسے من گھڑت باتیں. کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک انسان ایک وضو سے 40 سال تک رہ سکتا ہے؟ از اٹ از پاسبل؟ حیرت کی بات ہے. یہاں آدمی عشاء پڑھا تو فجر کا پتہ نہیں رہتا اس کا کہ ایک وضو سے فجر پڑھ پائے گا نہیں پڑھ پائے گا، اور وہ 40 سال کے دعوے کرتے ہیں. اتنی من گھڑت باتیں. ارے وہ جو دین چھوڑ کر گئے یا جس دین پر انہوں نے عمل کیا اس کو فالو کرنے کے بجائے آج امت دیکھے کہ اپنی کہ نفس کے دین پر چل رہی ہے، خواہشات کے دین پر چل رہی ہے. ان کو سادہ سیدھا سا ایک دم توحید پرست دین پسند نہیں آتا ہے. لائٹنگ چاہیے، شو بازی چاہیے، دھوم دھڑکا چاہیے، غیر مذہبوں کی طرح. اب وہ لوگ بس ولیوں کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ نعوذ باللہ لے کر ایک ایک دن ایسے مناتے ہیں. تو یہ بھی تو نسیہ میں جاتا ہے، یہ بھی تو ہیرا پھیری ہو رہی ہے ان کی دین میں. کہتے نا لوگ ارے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کفر کی کیٹیگری میں چلی جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے کافروں کو میں ہدایت نہیں دیتا ہوں. ڈانٹ ہے بہت بڑی مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. کاش کہ امت کو بات یہ سمجھ آ جائے کہ ڈانٹ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور آج انشاءاللہ آپ کو اس بات کا خلاصہ ہو گیا ہوگا کہ کیوں ایسے لوگ کتاب و سنت کی طرف نہیں ہوتے. What's the reason? Reason is واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو دین میں نسیہ کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں، کچھ زیادتی کر رہے، کچھ کمی کر رہے. اس طریقے سے دیکھیے آپ کتنی سیدھی سی بات ہے. قربانی کا حکم اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہے یہ کہ آپ کرو، سنت ہے کرو، اس طریقے سے اس کو چھوڑ کر یہ آپ کرو گے تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی. یہ حق چھوڑ کر آج مسلمان جہاں نہیں قربانی کرنے کا حکم وہاں کر رہا ہے. تو کیا یہ دین میں زیادتی نہیں ہو گئی؟ کتنا کامن سینس کی بات ہے. اسی چیز کو سورہ انعام میں الحمدللہ اتنے ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا. اللہ کا حق ان کے شرکاؤں کو نہیں جاتا ہے، لیکن ان کے شرکاؤں کا جو حق ہے ان کے شرکاؤں کا جو حق ہے وہ اللہ کو نہیں دیتے، لیکن اللہ کا حق ان کے شرکاؤں کو چلا جاتا ہے. کبھی دین کے راستے میں دینا پڑے، کمی بیشی ہو رہی ہے تو اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے نعوذ باللہ جن کو یہ حاجت رواں مشکل کشاں اور نہ جانے کیا کیا بنا رکھے ہیں، ان کے لیے اگر دھوم دھڑکا کچھ کرنا ہے ان کو تو وہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو مال نکالا ہے اس میں خرچ کر دیتے. یہ سورہ انعام میں الحمدللہ ان ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ہے مشرکوں کی سائیکو. اس سائیکو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے. آیتوں کا ریفرنس لکھ کر رکھا کریں. بھائی تم یہ کہتے ہو کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ کفر کی طرف جا رہے ہو. کہاں سے تم کو ہدایت کی توفیق ملے گی؟ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ امت جہاں بھٹکی جا رہی ہے اللہ اس کو سیدھے راستے پر لے آئے. کبھی ایسا کام ہوتے ہوئے آپ دیکھیں بالکل کتاب و سنت سے ہٹ کے تو دعا پڑھا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اپنے بچوں کو بھی سکھائے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. میں کبھی بھی ایسے کچھ دیکھوں تو میرا اٹریکشن ان کی طرف نہ جائے. نعوذ باللہ کبھی ایسے اعمال کی توفیق نہیں دینا، بلکہ ایسے اعمال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ اور تمام امت کو وہ بچا کر رکھے. آمین یا ربی. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانی الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.